बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली बरकरार है। ये 2 दरखास्तें लेके गए थे नाअहली ख़त्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इनकी दरखास्तों की सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई क्यों नहीं हो सकी? सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ क्या है? और इन्होंने जो जावेद हाशमी केस का हवाला दिया है, वो केस क्या है और क्या वो उसका इतलाक़ जो है वो इमरान खान वाले केस पे हो सकता है। और दूसरी खबर यह है कि शाह महमूद कुरैशी को नियाला जेल से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया है और मीडिया पे उन्हें बेशक वक्त हीरो और मजलूम बनाकर पेश किया जा रहा है और तासर ये दिया जा रहा है, ख़ासतौर पे पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो ये तासर दे रहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये मियाँ नवाज शरीफ की खुशनुदी के लिए हो रहा है। उनको खुश करने के लिए कुछ कुव्वतें हैं जिस काम पे लगी हैं। क्या इस बात पे, इस प्रोपेगेंडे में कुछ हकीकत है? ये 2 मौज़ू है जिन पे हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से। और हाँ, फिर सदर मुमलिकत जो है उनके दिमाग में जो पीटीए का वायरस फंसा हुआ है उसके तहत उन्होंने मुल्क की साख को दाव पे लगा दिया है। ये क्या मामला है, ये भी इन खबरों के साथ हम डिस्कस करेंगे। पहले शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके जनाब साइफर केस में इमरान खान के साथ ज़मानत जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुई, रोपकार नहीं गई थी। और जब रोपकार गई है कल, तो फिर जो डिप्टी कमिश्नर हैं रावलपिंडी के, उन्होंने उनकी नज़रबंदी का हुक्म जारी कर दिया कि जनाब इनके खिलाफ 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक़ मुकदमात हैं, उनमें तफ्तीश वगैरह करनी है। फिर हुआ ये कि कल वो जो डीसी का हुक्म था नज़रबंदी का 3 MPO के तहत, वो वापस ले लिया गया और वहाँ फिर पुलिस पहुँच गई। 2 थानों की पुलिस थी, रावलपिंडी आर्य बाज़ार की और थाना सदर की। 2 थानों की पुलिस वहाँ मौजूद थी। जब ये बाहर आए हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, ज़ाहिर जो उनकी रोपकार अंदर गई थी उसके मुताबिक उन्होंने रिहा होना था, जेल हकाम ने उन्हें रिहा करना था। और जब वो बाहर आए तो पहले तो वो जो उनकी ड्यूटी है, जो भी वहाँ जगह थी अडयाला जेल की, वहाँ खड़े होकर तकरीर करते हैं और कहते हैं जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। पुलिस वाले खड़े देखते रहते हैं और फिर ये कहते हैं कि जनाब जब पुलिस वाले आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये वहीं से खड़े होकर उन्हें कहते हैं जनाब मैं इस वक्त जेल की हदूद में खड़ा हूँ, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। हालांकि ये सीनियर जो सियासतदान हैं इनको पता नहीं, जेल भी किसी ना किसी थाने की हदूद के अंदर होती है। थाना वहाँ भी कार्रवाई कर सकता है। जेल के अंदर जो जराइम होते हैं वो जो जेल से मुतल्लिका थाना होता है वहाँ दर्ज होते हैं। बहरहाल इन्होंने कह दिया जनाब आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते और फिर वो थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे। मीडिया इनकी तकरीर सुनता रहा, वीडियोज़ बनती रहीं और कैमरे जो थे वो ऑन रहे। तो फिर वो पुलिस वालों ने सोचा कि बहुत हो गया, चलो जी आप पकड़े इनको। और फिर इनको धक्के दे के वो गाड़ी में डाल के ले गए। अब इनकी बेटी का ये कहना है कि हमें पता नहीं किस थाने के दूध में ले गए। बहरहाल ये कानून है, आइन में लिखा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उन्हें किसी न किसी अदालत में पेश करना ज़रूरी है। अब कैमरों के सामने ये सारा कुछ हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है, जो मैंने पहले एक दिन पहले भी एक कंस्पिरेसी थ्योरी दी थी और मैंने कहा मेरी इन्फॉर्मेशन ही, लेकिन ये मेरी कंस्पिरेसी थ्योरी है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आके नुकसान पहुंचा सकते हैं पीटीआई को। पीटीआई की क़यादत का जो झगड़ा चल रहा है उस हवाले से मैंने बात की थी और आज मैं इत्तला की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं किसी न किसी अंदाज में उन्होंने इस्तेमाल होना है। अब ये भी हो सकता था पुलिस ने ये सारा तमाशा क्यों लगाया, पूरा मीडिया देखता रहा, वो इसलिए तमाशा लगाया लगता ये है कि ताकि मीडिया पे चले कि जनाब एक बुजुर्ग सियासतदान को जो 2 मरतबा इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा रह चुके हुए हैं, उन्हें धक्के दिए गए, धक्के दे के जनाब उन्हें गाड़ी में डाला गया और फिर ले जाया गया और फिर नामालूम मुकाम पे ले जाया गया। इस तरह की खबरें तमाम टीवी चैनल्स में हेडलाइन एक ही तरह की खबरें, जो मैं कहता हूँ ना जनाब एक ही तरह की जब खबरें चल रही होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि पीछे से कहीं से कहा गया है कि इस खबर को ज़रा अहमियत देनी है और इस अंदाज में चलाना है। ज़ाहिर इन खबरों का मकसद जो है उनका कद काठ जो है, सियासी कद काठ वो बढ़ाना है, इमेज बिल्डिंग है उनकी कि जनाब वाह क्या सियासतदान है और गिरफ्तारी से पहले क्या तकरीर किया उन्होंने। और सदर साहब ने वो अपना वो लुच तलने से सदर साहब जो हैं वो बाज नहीं आते।
انہوں نے اس کو بہانہ بنا کے شاہ محمود قریشی کی گرفتاری کو بہانہ بنا کے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں ایسی ریاست نہیں بننا چاہیے جہاں انسانی حقوق اور وقار کو بلا خوف پامال کیا جائے، کاغذات چھیننا، مظاہرین کے خلاف بے رحمانہ کارروائی، اور اب دو حکومتوں کے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ غیر مہذبانہ سلوک پر حکام کو ضرور توجہ کرنی چاہیے، اور رجت پسند دلائل کہ ایسے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے مناسب نہیں، کیونکہ پاکستان کو بدلنا ہوگا۔ اگر ہم وحشیت قوم اس پر متفق ہیں تو آج سے بہتر کوئی دن نہیں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ان کے دور میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے۔ یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جہاں نہ صرف آج کل انسانی حقوق کی کھلم خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، دھاندلی ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے اور بے رحمانہ تشدد کیا جا رہا ہے، بلکہ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ یعنی سیدھا پاکستان میں آئین کی عملداری پر ایک سوال انہوں نے کھڑا کر دیا ہے صدر صاحب نے، اور صدر صاحب کا یہ منصب نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال یہاں کون پوچھنے والا ہے؟ صدر صاحب کا بیٹا بیٹھ کے جو کمپین تھی مقتدرہ کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آرمی کے خلاف، وہ اس کے گھر تک کرتا درتا تھے۔ ایوان صدر میں میٹنگیں ہوتی تھی، سب کو پتا ہے۔ اب بھی بہت سارے معاملات ایوان صدر میں پی ٹی اے والے لے کے جاتے ہیں۔ صادق سنجرانی صاحب جو ملاقات کرنے گئے تھے، اس کے بارے میں بھی یہ باتیں باہر آ رہی ہیں کہ جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں عمران سے کہیں کہ اس کی کھلم کھلا معافی مانگے، ورنہ پھر ایسے ہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں، ان میں کسی حد تک حقیقت بھی ہے۔ چلو بات ہو رہی تھی شاہ محمود قریشی صاحب کی۔ اب جو گرفتار اگر کرنا تھا تو مریم نواز کو تو جیل کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا، کوئی تماشا نہیں لگا تھا، وہ تو خبر ہی آئی تھی نا۔ یہ تو باقاعدہ میڈیا کے سامنے ایک تماشا لگایا گیا اور دکھایا گیا کہ جناب دیکھیے ہم ایک بزرگ سیاستدان کو کیسے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں۔ یہ گرفتاریاں وغیرہ جو ہے، پکڑ دھکڑ اور اندھا دھند جو کارروائیاں ہیں، یہ بالکل قابل مذمت ہیں، ان کی کسی صورت بھی تعریف نہیں کی جاتی، یہ قابل ستائش حرکتیں نہیں ہیں۔ اگر ریاست کے قانون کو کوئی بندہ ملزم مطلوب ہے تو کیا اس کے ساتھ رعایت کی جائے؟ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ لاہور میں ہی جو 9 مئی کے واقعات سے متعلق 6 مقدمات میں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو عبوری ضمانت تھی، نہ صرف وہ خارج ہو چکی ہے، بلکہ جو ان ضمانتوں کی بحالی کے لیے ان کی درخواست تھی وہ بھی مسترد ہو چکی ہوئی ہے، عدم پیروی کی بنیاد پہ وہ بھی خارج ہو چکی ہوئی ہے۔ اب آج پورا دن جو ہے شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کا موضوع میڈیا پہ چھایا رہا، اور کہا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے جناب یہ نواز شریف کو خوش کرنے کی کوشش ہے۔ یہ نواز شریف کو خوش کرنے کی کوشش نہیں ہے، یہ میں پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ اگر نواز شریف کو خوش کیا بھی جا رہا ہے یا یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں واپس لایا گیا ہے کسی خاص مقصد کے لیے، تو یہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں اس پروجیکٹ پہ جو عمران خان پروجیکٹ تھا، اور جو مکمل طور پہ ناکام ہو گیا، اور جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، تباہی پھیلائی ہر طرف، اور عوام کو، قوم کو تقسیم کر دیا، بچوں کو والدین کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ عمران خان کا یہ والا جو غصہ ہے، اور پھر 9 مئی کا واقعہ، اور پھر آرمی چیف کا راستہ روکنے کی کوشش، سڑکوں پہ نکلنا، لانگ مارچ کرنا، اور فوج کے اندر تقسیم کی کوشش، فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش، جرنیلوں کو تقسیم کرنے کی کوشش، اور پھر فوج کے اندر ایک انقلاب برپا کرنے کی کوشش۔ جو آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب جب بن گئے تھے، پہلے راستہ روکا ان کا، پھر ان کو ہٹانے کے لیے 9 مئی والا واقعہ ہوا۔ یہ کو تھا، یہ فوج کے اندر کی رپورٹیں بھی یہی ہیں، اور جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی شہباز شریف کی، اس کی رپورٹ بھی یہی ہے۔ یہ فوج کے اندر بغاوت تھی، اور اس میں کتنے جرنیل، بریگیڈیئر، اس سطح کے بندے جو ہیں وہ فوری طور پہ ہٹا دیے گئے تھے 9 مئی کے بعد۔ آپ کو یاد ہی ہوگا آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی تھی باقاعدہ کہ ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، پکڑے گئے بہت سارے بندے، کور کمانڈر لاہور بھی ان میں شامل تھے۔ تو یہ وہ والا جو غصہ ہے وہ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنا ہے،
وہ نکلنا ہے. جو مرضی کہہ لیں جناب کہ ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں, ہمارا سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں, لیکن یہ غصہ جو ان کے گھر پر حملہ ہوا ہے, جو فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا ہے, اس کو کسی صورت وہ نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں. اور دوسری طرف عمران خان اس کی اس طرح مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں. تو ان حالات میں ان کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی فکر نہیں ہے کہ جناب ان پہ کیا سوالات اٹھ رہے ہیں, کیا انگلیاں اٹھ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ, مقتدر, فوج یا آرمی چیف کے حوالے سے. جتنے منہ اتنی باتیں, جو مرضی کہتے رہیں آپ, ان کو اس کی مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ اصل لڑائی جو ہے یہ نواز شریف اور عمران خان کی نہیں ہے, یہ سیاستدانوں کی لڑائی ہے ہی نہیں ہے. یہ لڑائی کسی اور کی ہے اور وہ کھلم کھلا لڑ رہے ہیں. سنجرانی جا کے پیغام دے یا کوئی پیغام دے, صدر جو مرضی کرتا رہے, جب تک یہ معاملہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچ جاتا نا, یہ اسی طرح چلنا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب, ان کے بارے میں میرے پہلے سے ہی بطور سیاستدان, ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے میرے پہلے ہی بہت سارے تفضات ہیں. نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے پی ٹی آئی میں, جو بھی جن مواقع پہ اور جس طرح یہ گئے ہیں ان پارٹیوں کو چھوڑ کے, وہ سب کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. اور اب اگر ان کی رہائی جو ہے وہ ہو جاتی ہے, اب جو عدالتیں ہیں نا, یہ 2018 والی عدالتیں نہیں ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ایک پیج پہ ہے. اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ اس وقت ایک پیج پہ نہیں ہے. عدلیہ انڈیپینڈنٹلی جب سے قاضی صاحب آئے ہیں, اس کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں, جب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے ہیں, انہیں جو عدلیہ ہے اس کو اپنی ساکھ اور آئینی کردار کا مجھے یہ لگتا ہے پورا احساس ہے. بہرحال بیچ میں کچھ ججز ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ بڑی دلی محبت رکھتے ہیں, بڑا دلی لگاؤ رکھتے ہیں, لیکن بہرحال سپریم کورٹ میں اس وقت جو ججوں کی اکثریت ہے وہ عدلیہ کی ساکھ بچانے کے چکروں میں ہے, اور وہ کوئی ایسا حکم جاری کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی مجھے کہ جناب یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ پہ کہنے پہ, جیسے 2018 میں ثاقب نثار صاحب نے جڑی انی پائی سی, وہ انی نہیں پہ سکتی ہوں قاضی صاحب دے ہوں. بہرحال یہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, یہ اگر عدلیہ انہیں آزاد کر دیتی ہے, باہر آ جاتے ہیں, ان کی بیلیں شیلیں ہو جاتی ہیں, ضمانتیں ہو جاتی ہیں مقدمات میں, اور پھر باہر نکلیں گے, اور پھر وہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ ان کا قد کاٹ جو ہے بڑھایا گیا ہے, گرفتاری کیمروں کے سامنے جس طرح ہوئی ہے گرفتاری, یعنی کہ جو کچھ ہوا ہے وہاں, تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ باہر نکل کے پی ٹی آئی پہ گرفت جو ہے اپنی مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے, اور پھر اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ اس سے پی ٹی آئی مضبوط نہیں ہوگی بلکہ پی ٹی آئی کمزور ہوگی. بہرحال میں نے جو سازشی تھیوری بیان کی تھی, اب کچھ ایسے شواہد ملے ہیں مجھے کہ وہ درست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اب آتے ہیں عمران خان صاحب توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد نہل ہو چکے ہوئے ہیں. ان کی جو قید کی سزا تھی وہ معطل ہو چکی ہوئی ہے, ان کا جرم جو ہے وہ برقرار ہے. جب تک جرم معطل نہیں ہوتا, جو جرم کا فیصلہ سنایا ہوا ہے ٹرائل کورٹ نے وہ ختم نہیں ہوتا, اس وقت تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے, وہ نااہل ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہلے انہوں نے اپیل کی, انہوں نے جناب ان کو ضمانت دے دی, یعنی جو سزا تھی قید کی سزا وہ معطل کر دی, لیکن جو کنوکشن ہے وہ برقرار رکھی, یعنی جرم جو ہے وہ برقرار ہے, سزا معطل ہو گئی ہوئی ہے. تو اب پھر دوبارہ گئے جناب, یہ انہوں نے کہا, اس میں نے ویلا کیا, اس کی قانونی پوزیشن بتائی ہوئی ہے, ان کا جناب ان کی کنوکشن بھی ختم کرے تاکہ ان کی نہلی ختم ہو. ان کا جناب یہ نہیں ہو سکتا, یہ آپ نے پہلے اٹھانا تھا مدعا, پہلے آپ نے اٹھایا نہیں, اب تو آپ ایک طرح سے نظر ثانی چاہتے ہیں اپنے فیصلے پہ, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں. پھر یہ گئے ہیں سپریم کورٹ میں. پہلے تو جناب لطیف کھوسہ صاحب نے یہ کہا کہ جناب میرے منشی سے چھین کے لے گئے ہیں درخواستیں جو جمع کروانے گیا تھا. بعد میں وہ جمع ہوگی, اور پھر جو شہباز کھوسہ صاحب ہیں وہ انتظار کرتے رہے, بینچ نمبر 1 ہی بینچ بیٹھا ہوا وہاں پہ, وہ سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ پر مشتمل بینچ ہے. باقی چھٹیاں ہیں, جج جو چھٹیوں پہ ہیں, تو ایک بینچ اسلام آباد میں کام کر رہا ہے. تو وہ شہباز کھوسہ صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ صاحب, وہ بیٹھے رہے, انتظار کرتے رہے, اور یوں ہی انہوں نے مقدمات کی سماعت ختم کی, وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جناب ہماری
درخواستیں ہیں کہ عمران خان کی کنوکشن جو ہے توشہ خانہ کیس میں وہ ختم کی جائے تاکہ ان کی جو نہلی ہے وہ اہلیت میں بدل جائے، وہ الیکشن لڑ سکیں۔ یہ انہوں نے کہا جناب وہ چلو دفتر سے پتہ کرتے ہیں کہ کیا صورتحال۔ انہوں نے کہا جناب وہ تو پہلے درخواستیں بھی چھین کے لے گئے تھے، تو وہ جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں سردار طارق مسعود صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ وہ انتظامی طور پر اس معاملے کو دیکھیں گے، اور پھر سارے دفتر سے پتہ کیا تو پتہ یہ چلا جناب وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم ہے اس کے خلاف انہوں نے اپیل فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس پہ اگر ریلیف دینا ہوتا ہے جو سپریم کورٹ رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا اپیل فائل ہوگی، وہ اپیل نہیں ہوتی دراصل، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے فلاں فیصلے کے خلاف اپیل فائل ہوگی سپریم کورٹ میں، یہی ہم عرف عام میں کہتے ہیں، تمام صحافی بھی اور تمام میڈیا بھی یہی چلاتا ہے۔ حالانکہ وہ ایک درخواست ہوتی ہے جس میں یہ اجازت مانگی گئی ہوتی ہے کہ اپیل دائر کرنے کی اجازت، اس میں کچھ قانونی نکات اٹھائے گئے ہوتے ہیں، اور ان کی بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ جناب لاہور ہائی کورٹ کا یا کسی بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ غلط ہے تو ہمیں اپیل دائر کرنے کی اجازت دی جائے سپریم کورٹ میں۔ وہ اگر تو 2 رکنی بینچ ہے، جو 2 رکنی بینچ ہوتے ہیں ان کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ان درخواستوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور دیکھنا ہوتا ہے ان میں جو بتائے گئے نکات ہیں وہ فیصلے کے متقاضی ہیں بھی یا نہیں، زیر غور لانے کے متقاضی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے 2 رکنی بینچ کہ ہاں یہ اس میں جو وزن ہے، بات ہے اس میں کچھ، تو پھر وہ اس کو اجازت دے دیتا ہے اپیل کی، اور اسی درخواست کو اپیل میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ 2 رکنی بینچ صرف یہی کام کر سکتا ہے، یا اس کو مسترد کر سکتا ہے یا پھر اس کو سماعت کے لیے منظور کر سکتا ہے، نوٹس کر دیتا ہے، اور پھر وہ نیا بینچ بنتا ہے 3 رکنی بینچ۔ اگر ہائی کورٹ کے 2 ججوں کا فیصلہ ہو تو پھر قانون یہ ہے کہ اس کو سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل بینچ نے سننا ہوتا ہے۔ یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب ہماری درخواست سنیں، اور سردار طارق مسعود صاحب جو بینچ کے سربراہ بھی ہیں اور قائم مقام چیف جسٹس بھی ہیں، ان کا جناب وہ اس وقت کوئی بینچ دستیاب نہیں ہے، اور اس بینچ میں ہم آپ کو کوئی ریلیف دے نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا جناب بینچ بٹھا دیں، یہ ججوں کو بلا لیں۔ ان کا جناب کن ججوں کو بلا لیں، آپ بتا دیں کہ کن ججوں کو بلائیں اور بٹھا دیں۔ اور اطہر منیلہ صاحب نے کہا کہ جناب ہم ریلیف نہیں دے سکتے، ہمارا جو بینچ ہے 2 رکنی، ہاں خارج کر سکتے ہیں، اگر کروانی ہے تو بتائیں۔ اور پھر اطہر منیلہ صاحب نے یہ کہا کہ آپ جو نقطہ لے کے آئے ہیں کہ کنوکشن بھی معطل کر دی جائے، اس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جناب کسی کی کنوکشن اور سنٹینس دونوں معطل کر دی گئی ہوں۔ تو اس پہ جو کھوسہ صاحب ہیں، شہباز کھوسہ صاحب، انہوں نے ایک ججمنٹ نکالی ہوئی ہے جوید ہاشمی کیس۔ انہوں نے کہا جناب جوید ہاشمی کیس میں ایسا ہو چکا ہوا ہے، ایک نظیر جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر اطہر منیلہ صاحب نے کہا جناب آپ کو پھر درخواست میں ہو سکتا ہے کچھ اہم نکات ہوں، اور پھر وہ قانون کی تشریح کا معاملہ بھی بیچ میں آ جائے، تو پھر تو ہو سکتا ہے 5 رکنی بینچ بنانا پڑ جائے۔ 3 رکنی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس میں یہ لکھ دیا گیا نا کہ اگر آئین اور قانون کی تشریح کا معاملہ ہو تو پھر کم از کم 5 رکنی بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا وہ اس کیس کو سنے گا۔ تو پھر اطہر منیلہ صاحب نے کہا کہ جناب ہو سکتا ہے پھر 5 رکنی بینچ بنانا پڑ جائے۔ تو پھر اگلے ہفتے جو ہیں وہ کہتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو اس وقت ملک سے باہر ہے وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور پھر دیکھ لیں گے کہ آپ کے بینچ کے ساتھ سر دست اس کیس کی سماعت، درخواستوں کی سماعت نہیں ہو سکی۔ اور پھر آج 28 دسمبر کو ویسے ہی سپریم کورٹ اسلام آباد میں کوئی بینچ نہیں بیٹھا ہوا، اور ایک جج صاحب جو ہے ان کی صحت کی خرابی کے باعث وہ جو کاز لسٹ تھی آج کی، وہ تمام کاز لسٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی گئی۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کنوکشن بھی معطل کر دی جائے، یعنی ٹرائل کورٹ کا پورا فیصلہ سزا اور جرم سمیت معطل کر دیا جائے، اور یہ مجرم سے دوبارہ ملزم بن جائیں۔ اور اگر ملزم بن جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ ان کو سزا ہوئی نہیں ہے، تو پھر جو آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت ان کی 5 سال کے لیے نااہلی کی ہے الیکشن کمیشن نے، وہ نااہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس پہ جو بنیادی ججمنٹ ہے نا،
1990 की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, 3 रुकनी बेंच की वो जजमेंट है अब्दुल कबीर केस में। उसमें उन्होंने ये कहा है कि अपील की समाअत के दौरान जो ट्रायल कोर्ट है उसकी तरफ से दी गई सजा तो मुअत्तल हो सकती है, लेकिन मुल्ज़िम का मुजरम होना जो है, उसकी जो कन्विक्शन है वो ख़त्म नहीं हो सकती किसी सूरत भी। उसके बाद बहुत सारी दर्जनों जजमेंट्स आई जिसमें यही नुक्ता लिया गया जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया। और उसके बाद एक और जजमेंट है जिसे जुवेद हाशमी वाली जजमेंट कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं जनाब उसके बरक्स जजमेंट है। जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स हैं वो जो कहते हैं कि अगर कुछ डिक्लेयर कर दी, ऑब्जर्वेशन दे दी, रूलिंग दे दी सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला दे दिया और वो नाफिजुल अमल हो गया, तो फिर उसके बरक्स अगर कोई फैसला आना है तो जो पहला बेंच है, जितने रुकनी पहला बेंच है, उससे बड़ा बेंच बनाना पड़ेगा। अगर वो 3 रुकनी बेंच का फैसला है तो फिर बड़ा बेंच बनेगा, वो उसके उल्ट फैसला देगा। जैसे कि अब ये जो ताहियात नहली वाला केस है, पहले 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया, अब 7 रुकनी बेंच बन गया उस पर। अगर उसको उल्ट फैसला देना चाहें, जो उसको बरकरार रखना चाहें, ये बात की बात है, लेकिन बेंच बड़ा बना है। वो जो बेंच बाद में बना जुवेद हाशमी वाला केस, वो उस तरह का केस है ही नहीं जिस तरह की ये बात कर रहे हैं। वो मेरिट्स पे उसका फैसला हुआ ही नहीं था। ये भी मैं आपको बता दूं, वो 3 अगस्त 2007 को एक फैसला हुआ था। उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस राणा भगवान दास और जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर पर मुश्तमिल बेंच ने जुवेद हाशमी केस का फैसला सुनाया था। वो और केस क्या था? वही केस जो इस्लामाबाद में इन्होंने वो खत की बुनियाद पे फौज पे नहीं तनकीद की थी बहुत ज़्यादा मुशर्रफ दौर में, और फिर गिरफ्तार हो गए थे, और फिर इन्हें बगावत और गद्दारी पता नहीं किस किस इल्ज़ाम में 7 साल कैद तक की सज़ा हुई थी। और उसके खिलाफ ये गए हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में अपील के साथ इन्होंने ये दरख्वास्त भी की कि ट्रायल कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल कर दिया जाए। लेकिन वो उनकी दरख्वास्त, मुअत्तली की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद होगी। फिर ये गए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने यही दरख्वास्त की, जनाब वो हमें ज़मानत पे रिहा कर दिया जाए, वो मुअत्तल कर दी जाए सज़ा। तो वो इनकी जो अपील थी सुप्रीम कोर्ट से मुस्तरद हो गई थी। फिर उसके बाद ये 2007 में इन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त फाइल की थी, और नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी वो मेरिट्स पे नहीं थी। ये नहीं कहा गया था उसमें कि जनाब ये हालातों वाक़यात और कानून के मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाए। ये हालातों वाक़यात और कानून के मुताबिक नहीं था, बल्कि एक ज़मानत की एक रायत होती है कि जनाब जो मुझे सज़ा हुई थी ना ट्रायल कोर्ट से, उसका मेजर हिस्सा मैंने काट लिया है, ज़्यादातर सज़ा मैंने काट ली है, और जो मेरी अपील है उसका अभी फैसला नहीं हुआ, और ना जल्दी फैसला होता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। ये नज़रसानी की दरख्वास्त थी इनकी। और इस नज़रसानी की दरख्वास्त में ये हुआ था कि जो 3 रुकनी बेंच है इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब वाला, उन्होंने सज़ा के साथ इनकी कन्विक्शन भी मुअत्तल कर दी थी इस बुनियाद पे कि जनाब ये जो ज़्यादातर सज़ा है ये काट चुके हुए हैं। और उस केस में भी जो राना सनाउल्लाह वाला केस है ना, मुंशियात वाला, जिस पे सारे अब कह रहे हैं पीटीए वाले कि जब वो गलत बनाया गया, झूठा केस था, ये जुवेद हाशमी वाला जो केस है, इसके हवाले से भी ऐसी बातें होती थी कि सिर्फ इसका मकसद जो है, इस केस का मकसद जुवेद हाशमी को जेल में डालना है, और जेल में डाला उन्होंने। भाई मेरे वो जो मुल्ज़िम को एक रायत मिलती है, उसकी बुनियाद पे जुवेद हाशमी वाले केस का फैसला हुआ था कि ना मेजर सज़ा का मेजर हिस्सा जो है उन्होंने पूरा कर लिया हुआ है, और आप जो हैं वो चाहते हैं हालातों वाक़यात और कानून के मुताबिक कि जनाब इमरान खान को मासूमियत का सर्टिफिकेट मिल जाए। बहरहाल जब सुप्रीम कोर्ट ने करना है, जो फैसला है अब्दुल कबीर केस वाला जिसकी मैंने जिक्र किया है, जब तक वो फैसला है तब तक कन्विक्शन जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती, मुअत्तल नहीं हो सकती। और अगर उसको ख़त्म करना है तो फिर कम से कम 5 रुकनी बेंच जो है वो उसके बरक्स अगर कोई फैसला देता है, और फिर वो एक दरवाज़ा खुल जाएगा कि जो भी सज़ा याफ्ता होंगे सबकी कन्विक्शन जो है फिर मुअत्तल हुआ करेगी, और तमाम चोर चक्के इश्तिहारी जो हैं, डाकू, दहशतगर्द और लूट मार करने वाले, कौमी खजाना लूटने वाले, सबको फिर ये रिलीफ मिला करेगा, और फिर सब इलेक्शन लड़ा करेंगे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।